جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس آگاہ ہیں جن کا یہ ایشو ہے ایم ڈی کیٹ کا، اور وہ ریکنڈکٹ چاہتے ہیں، وہ انصاف چاہتے ہیں پی ایم سی سے، اور وہ تمام والدین جو بڑی پر امید نظروں سے آج سارا دن ہمیں دیکھتے رہے، وہ تمام اسٹوڈنٹس جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ناانصافی ہوئی ہے، اور وہ ڈپریشن میں چلے گئے، انگزائٹی میں چلے گئے، وہ گھروں میں بیٹھ کر رو رہے ہیں اور رو رو کے ہمیں میسج کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مطالبات مانے جانے کے بہت قریب ہیں، صرف یہ جو دیوار گر رہی ہے نا، اس کو ایک اور دھکا لگانا ہے۔ ہم تو آپ کے حق کے لیے بیٹھ گئے ہیں یہاں پر، رات بھی یہاں سری نگر ہائی وے پہ پی ایم سی آفس کے سامنے گزار لیں گے، لیکن میں راول پنڈی اسلام آباد کے پیرنٹس سے کہنا چاہتا ہوں، والدین سے کہنا چاہتا ہوں، اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اس حد تک آپ اس موومنٹ کو لے آئے ہیں، آپ کے انصاف کے لیے اس حد تک آگے ہیں۔ آج سارا دن چیلنجز کا سامنا رہا ہے، انتظامیہ کا بھی سامنا کیا، پولیس کا سامنا کیا، مذاکرات کیے، آپ کی آواز پی ایم سی کے پریزیڈنٹ محترم ارشد تقی صاحب تک پہنچائی، اور مذاکرات ہوئے، اور انہوں نے تقریباً باتوں سے اتفاق کیا۔ اب انہوں نے وقت مانگا ہوا ہے کہ جی وہ انہیں کچھ وقت چاہیے۔ وہ وقت کس لیے چاہیے کہ وہ جو ان کی کونسل ہے اس سے وہ مشورہ کرنا چاہتے ہیں، اس سے مشورہ کر کے وہ پھر فیصلہ کریں گے۔ اب جو انہوں نے کہا جی میرے اکیلے کے پاس اختیار نہیں ہے، پی ایم سی کی ایک کونسل ہے، اس سے ہم کریں گے بات، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے جناب آپ کو جواب دیں گے۔ ہم انہیں کہیں جی ہمیں ریکنڈکٹ چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، آپ نے آنسر کی چھپائی آنسر کی چاہیے، آپ نے آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز دیے، ہمیں ان کے گریس مارکس چاہیے، ٹھیک ہے یہ اور پھر بچوں کے لیے جو ڈیفیکلٹی لیول ایک نہیں رکھا گیا، یہ ساری باتیں ان کے ساتھ کی۔ ٹیپس کمپنی جو ڈاؤن ہے، ان کی ویب سائٹ 3 دن سے، اس کے اوپر بات ہوئی، جو پوری اس کے اندر irregularities ہوئی ان کے اوپر بات ہوئی، بڑی تفصیلی ان کے ساتھ بات ہوئی۔ میں تھا، میرے ساتھ پی ایم اے کے پریزیڈنٹ تھے، میرے ساتھ 4 ٹاپر بچے اندر مذاکرات کرنے گئے، اور ہم نے تمام دلائل دیے، اور دلائل کے ساتھ ہم نے انہیں کنونس کر لیا اس بات پہ کہ ہاں واقعی بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنی کونسل سے بات کرنے کا ہمارے ساتھ پرومس کیا، اور وہ بات کر کے ہمیں انفارم کریں گے۔ اب ہم ان کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کا جواب ابھی 9 بجے آ جائے، 10 بجے آ جائے، 11، 12، 1، 2، 3، 4، 5، صبح کے 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، کل 12 بجے تک ہم ان کے جواب کے یہاں پہ منتظر ہیں۔ اب جب نکلے ہیں تو پھر ایسے واپس نہیں جائیں گے، اپنا حق لے کر جائیں گے۔ اور اگر یہ میں اپنے پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ آپ کو انشور کرنا چاہتا ہوں، یہ حق کی جنگ ہے، اور حق ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ حق کی جنگ میں کبھی پیٹھ نہیں دکھایا کرتے۔ جب ہم آئے ہیں اور بچوں کی امیدیں ہیں، اسٹوڈنٹس کی امیدیں ہیں، ان کے والدین کی امیدیں ہیں، تو پھر ہم ان کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، انشاءاللہ ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ لیکن میں پھر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی، وہ والدین جو کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، صبح یہاں خدا کے لیے 9 بجے پہنچیں، دیوار گر رہی ہے، اس کو تھوڑا سا دھکا دے دیں، آپ کو آپ کا حق مل جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں آتے تو ہم تو آپ کے حق کی جنگ لڑ ہی رہے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے آپ کے حق کی جنگ۔ یہ یہاں پر ایک میلہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پشاور سے آنے والے اسٹوڈنٹس کو میں جناب ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ پھر یہاں اسلام آباد سے دوست ہیں، یہاں راول پنڈی سے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں چکوال والوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں جیلم کے لوگوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں ان اسٹوڈنٹ سے جو اٹک میں رہتے ہیں، جو یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں، بھائی آپ کے شہر میں آپ کے حق کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی آپ اپنے حق کے لیے یار نہیں آ سکتے، تو پھر آئندہ حق کی آواز اٹھانا پھر چھوڑ دیں، پھر حق کے لیے آواز نہ اٹھایا کریں۔ ہمیں تو سکھایا گیا حق پہ ڈٹے رہنا، حق پہ کھڑے رہنا، اور میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ اگر حق کے لیے جان بھی چلی جائے تو پرواہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، حق کے رستے میں اگر جان بھی چلے جائے تو پرواہ نہیں، ہم تو اس عقیدے کے لوگ ہیں۔
تو آپ کے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، صبح سے یہاں پر ہیں، یہ سارے یہاں پر بھوکے پیاسے سارے اسٹوڈنٹس یہاں پر بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن حق لے کر جائیں گے، انصاف لے کر جائیں گے۔ اور جو مذاکرات ہوئے ہیں وہ مذاکرات جب انہوں نے فوری طور پہ ہمارے مطالبات نہیں مانے تو ہم نے کہا جی پھر ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں، یہ سارے اسٹوڈنٹس اس بات کے اوپر اگر آپ میرے ساتھ ہیں کہ اگر آپ کو کل بھی نہیں ملتا تو پرسوں بھی بیٹھے ہیں، اس سے اگلے دن بھی بیٹھے ہیں، لیکن انصاف لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور اگر آپ بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ، یہ جو ابھی جتنے لوگ یہاں پر ہیں اتنے لوگوں کے ساتھ، تو پرامن طریقے سے میں یہاں پر دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہوں سٹی میں، اپنے مطالبات کے لیے انشاءاللہ جنگ بھی لڑیں گے، اپنے مطالبات کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے، اپنے مطالبات کے لیے انشاءاللہ ہر حد تک جائیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار ان سے ریکویسٹ کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ لیکن اگر آپ آ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں، تو آپ کا مسئلہ، اگر آپ آج بھی 400-500-600 لوگ تھے یہاں پر، لیکن اگر یہی 4-5 ہزار آتے 2 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اگر یہی 4-5 ہزار لوگ ہوتے تو آپ کا مسئلہ یوں چٹکی میں حل ہو جاتا۔ میں آپ لوگوں کا منتظر ہوں۔ پنڈی اسلام آباد کے جو پیرنٹس ہیں جن کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ وہ ناانصافی ہوئی ہے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں، اگر آپ یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں تو بھائی پہنچیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ یہاں پر جو بیٹھے اسٹوڈنٹس، یہ سارے اپنے گھروں، ان کے ساروں کے گھر باہر ہیں، ان کے بھی ماں باپ کو یہ بچے اتنے ہی عزیز ہیں، لیکن یہ اپنے حق کے لیے، میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو اپنے حق کے لیے آج رات یہاں سری نگر ہائی وے پہ پی ایم سی کے آفس کے سامنے گزاریں گے۔ میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں جنہوں نے حق کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کیا، جنہوں نے انصاف کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کیا اور اپنے حق کے لیے نکل آئے۔ کئی لوگ آئے، آ کر چلے بھی گئے، لیکن جتنے اب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ میں کہتا ہوں یہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ یہی انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی بھی امید ہے، جو قوم پہ 73 سالوں سے ڈاکے ڈل رہے ہیں، یہ ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات دلائیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتا ہوں، آپ کے مطالبات جو MD CAT ٹیسٹ کے حوالے سے، ریکنڈکٹ کے حوالے سے ہیں، آپ کے ساتھ جو ناانصافی کی میں جو ایرر ہے اس حوالے سے ہے، جو آؤٹ آف سلیبس MCQs ہیں، جو ڈفیکلٹی لیول مختلف ہے، جو ٹیپس کمپنی کے سارے معاملات ہیں اور اس کے اندر خرابی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی حل ہو سکتی ہیں انشاءاللہ، اور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں اور اپنا انصاف لے کر جائیں گے۔ میں آپ کو بار بار پکار رہا ہوں کہ اپنے حق کے لیے یہاں پر PMC آفس کے سامنے صبح 9 بجے یہاں پر سب پہنچیں، سب یہاں پر پہنچیں تاکہ ہمیں ہمارا حق ملے اور انشاءاللہ ہم یہاں سے سرخرو ہو کر واپس جائیں۔ اللہ اور اس کا رسول آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے وہ جائز معاملہ ہے، کوئی ناجائز بات نہیں ہم نے کی۔ یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا پاکستان ہے، یہ ہمارے پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے۔ ہمیں اپنے پاکستان سے بھی پیار ہے، اپنے اس کیپٹل سے بھی پیار ہے، ہمیں اپنے اداروں سے بھی پیار ہے، لیکن خدا را بچوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے دیں۔ ابھی تک کسی حکومتی عہدیدار نے، آج میڈیا پہ بھی چلتا رہا، میں PTI کے جو لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ PTI کے MNAs کو جانتے ہیں، MPs کو جانتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ بچے اپنے حق کے لیے وہاں پر بیٹھیں۔ آپ پہنچیں وہاں پر، ان MNAs سے جا کے بات کریں، ان MPs سے جا کر بات کریں کہ آپ اپنی قیادت سے بات کریں۔ حکومتی لوگ یہاں پر آ کے اس مسئلے کو حل کرائیں، وزراء یہاں پر آئیں اس مسئلے کو حل کرائیں، MNAs MPs یہاں پر آئیں اس مسئلے کو حل کرائیں۔ یہ مسئلہ انشاءاللہ تعالی حل ہوگا، اور انصاف لیے بغیر اب یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہیں، ڈٹ کر بیٹھے ہیں، اور اب تو جناب یہ دھرنا ایک چھوٹا دھرنا ہے، ٹھیک ہے، بڑا دھرنا نہیں ہے۔ Justice. We want justice. We want justice. We want justice. Wazir Azam. Notice so. Wazir Azam. Notice so. Wazir Azam. Notice so. Wazir Azam. Notice so. We want reconduct. 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 تو انشاءاللہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوئیں، اور شامل ہو کر اپنی جو ہے منزل اس کو آپ حاصل کر لیں۔ اللہ رسول ہم سب کے حامی و ناصر۔ بہت شکریہ۔